السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح نخبۃ الفکر کے درس کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج خبر محتف بالقرائن کی تیسری قسم کا بیان ہے۔ اس سے پہلے دو قسموں کا ذکر گزر چکا ہے۔ پہلی قسم خبر محتف کی وہ حدیث ہے جو صحیحین میں آئی ہو، یعنی متفق علیہ ہو، اور دوسری قسم وہ مشہور حدیث ہے جس کے سارے طرق میں کوئی راوی ایسا نہ ہو جس پر کوئی اعتراض ہو، یعنی اس کی کئی سندیں ہوں، مشہور کی تو ہوتی کئی سندیں ہیں، اور وہ سارے کے سارے طرق، ساری کی ساری سندیں راویوں کے ضعف سے پاک ہوں اور اس میں کوئی علت بھی نہ پائی جائے، تو وہ خبر محتف بالقرائن کی دوسری قسم ہوتی ہے۔ اور تیسری قسم کا بیان آج ہے۔ فرماتے ہیں ومنها المسلسل بالائمۃ الحفاظ المتقنین حیث لا یکون غریبا، اور خبر محتف بالقرائن کی ایک قسم وہ حدیث ہے المسلسل بالائمۃ الحفاظ المتقنین، حفاظ یعنی حافظ حدیث، متقنین یعنی اصحاب اتقان، متقن بولتے ہیں اصحاب حفظ و اتقان کو، جن میں مضبوط درجے کا اتقان پایا جائے، جن میں مضبوط درجے کا حفظ پایا جائے۔ تو وہ حدیث جس کو اصحاب حفظ و اتقان ائمہ نے تسلسل کے ساتھ روایت کیا ہو، یعنی ہر جگہ اس کو نقل کرنے والے اصحاب حفظ و اتقان ائمہ ہو، ائمہ حفظ و اتقان ہر طبقے میں موجود ہو۔ المسلسل بالائمۃ الحفاظ المتقنین وہ حدیث مسلسل ہے جس کو اصحاب حفظ و اتقان ائمہ یا علماء روایت کریں، حیث لا یکون غریبا، شرط یہ ہے کہ وہ حدیث غریب نہ ہو، یعنی ایک سند سے نہ آئی ہو۔ تو تیسری قسم وہ حدیث ہے جس کو نقل کرنے والے ہر طبقے میں ائمہ حفظ و اتقان ہوں، یعنی مثال کے طور پہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت کرے امام شافعی سے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ روایت کرے امام مالک سے، اس طرح کے لوگ ایک دوسرے سے روایت کریں، اور پھر یہ اپنے اپنے طبقے میں منفرد بھی نہ ہو، بلکہ مثال کے طور پر اگر امام احمد امام شافعی سے روایت کر رہے ہیں تو امام شافعی سے روایت کرنے والے امام احمد کے ساتھ کوئی اور بھی ہوں، ایسے امام شافعی امام مالک سے روایت کر رہے ہیں تو امام مالک سے روایت کرنے والے امام شافعی اکیلے نہ ہوں، بلکہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی ایسی عالم موجود ہوں۔ تو ایک تو ہر طبقے میں جو روایت کرنے والے راوی ہیں وہ ائمہ میں سے ہیں، ائمہ حفاظ میں سے ہیں، اور دوسری طرف وہ اکیلے بھی نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی اس کو نقل کرنے والا ہے، تو ایسی روایت بھی خبر محتف بالقرائن کہلاتی ہے، اور اس سے بھی علم نظری کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کل حدیث الذی یرویہ احمد بن حنبل مثلا، یعنی جیسے وہ حدیث مثال کے طور پر جس کو امام احمد بن حنبل روایت کر رہے ہیں، ویشارکہ فیہ غیرہ، اور اس کو روایت کرنے میں ان کے ساتھ دوسرے راوی بھی شریک ہے، روایت کس سے کر رہے ہیں؟ عن امام شافعی، امام شافعی سے، یعنی وہ جس کو امام احمد بن حنبل امام شافعی سے روایت کر رہے ہیں، ویشارکہ فیہ غیرہ، اور اس کو نقل کرنے میں روایت کرنے میں ان کے علاوہ کوئی دوسرا بھی شریک ہے۔ ویشارکہ فیہ غیرہ عن مالک بن انس، ویشارکہ یعنی اور امام شافعی کے ساتھ شریک ہے، فیہ اس روایت کے اندر غیرہ کوئی دوسرا راوی، عن مالک بن انس امام مالک سے روایت کرنے میں، یعنی امام شافعی اس کو امام مالک سے روایت کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی دوسرا بھی شریک ہے اس کو روایت کرنے میں۔ فإنه يفيد العلم عند سامعه، تو کہہ رہے ایسی روایت جو ہے سننے والے کو علم کا فائدہ دے گی، یعنی علم نظری کا فائدہ دے گی۔ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے اس طرح کی روایت سے یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، جس کو علم کہہ رہے ہیں، لیکن علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک علم یقینی اور ایک علم نظری۔ تو یہ علم نظری کا فائدہ دے گی۔ کیوں علم نظری کا فائدہ دے گی؟ کہہ رہے بالاستدلال من جہت جلالت رواتی، استدلال کر کے، کس چیز سے استدلال کر کے؟ من جہت جلالت رواتی، اس کے راویوں کی عظمت شان سے استدلال کر کے، کہ اس کے جو راوی ہیں وہ بہت عظیم الشان راوی ہیں۔ یہ جب ہم دیکھیں گے تو اس روایت سے ہم کو علم کا فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ وَأَنَّ فِيهِمْ مِنَ الصِّفَاتِ اللَّائِقَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَبُولِ مَا يَقُومُ مقام العدد الكثير من غيرهم، اور یہ کہ ان کے اندر ایسی لائق فائق صفات ہیں الموجبۃ للقبول، قبول کو واجب کرنے والی، یعنی ایسی صفات جن کو دیکھ کر آدمی بات فوراً قبول کر لے، تو ان کے اندر ایسی لائق فائق صفات ہیں قبول کو وجوب کرنے والی، واجب کرنے والی، ما یقوم
مقام العدد الکثیر من غیرہم، جو دوسرے راویوں کی بڑی تعداد کے قائم مقام ہے. امام شافعی ہو گئے، امام احمد ہو گئے، امام مالک ہو گئے، یہ لوگ ایسے بڑے مقام پر فائز ہیں، ایسے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ ایک طرف ان میں سے کوئی ایک بندہ اور دوسری طرف عام راویوں میں سے کئی کئی لوگ. تو ان کا اکیلا ہونا بھی، منفرد ہونا بھی جو ہے کئی لوگوں کے برابر ہے، کیونکہ ان کے اندر جو تقویٰ ہے، جو دیانتداری ہے، جو سچائی ہے، جو امانت داری ہے، جو عدالت ہے، وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہے. تو فرمایا کہ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی روایت ان ائمہ کے ذریعے جو ہے نقل کی گئی ہے اور یہ ائمہ اتنے عظیم الشان ہیں، ان کی عظمت شان اتنی زیادہ ہے، اور پھر ان کے اندر جو صفات ہیں، جو وہ صفات جو کسی بھی چیز کو قبول کر لینے کو واجب کرتی ہیں، وہ صفات ایسی ہیں جو کئی کئی راویوں کے برابر ہیں، کئی لوگوں کی تعداد کے قائم مقام ہیں، تو پھر ہم کو فوراً اطمینان ہو جائے گا کہ بھائی بات بالکل صحیح ہے اور یقین حاصل ہو جائے گا. البتہ ایک اس میں شبہ یہ ہو سکتا ہے یا یہ امکان ہو سکتا ہے کہ بھائی مقام تو بہت اونچا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی ہو، بھول چوک ہو گئی ہو. بھول چوک والی بات بھی اس لیے اب لائق توجہ نہیں رہے گی چونکہ یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ ان کے ساتھ میں کوئی اور بھی اس کو نقل کرنے والا ہو. جب ان کے ساتھ کوئی اور بھی نقل کرنے والا موجود ہے تو وہ کہ اب سہو و نسیان کا جو احتمال تھا وہ بھی ختم ہو گیا. آگے فرماتے ہیں کہ ولا يتشکک من له ادنى ممارسة بالعلم واخبار الناس ان مالكا مثلا لو شافه بخبر لعلم انه صادق فيه. اس کو ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ جو روایت کا معاملہ بالکل ایسا سمجھو جیسے اگر آپ کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کوئی روایت بالکل سامنے سے سنائے، روبرو سنائے، تو کیا آپ کو اس میں کوئی شک ہوگا کہ امام مالک جھوٹ بول رہے ہیں یا امام مالک غلط بیان کر رہے ہیں؟ پورا یقین ہو جائے گا کہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اگر امام مالک آج زندہ ہو مان لیجئے اور وہ ہم کو کوئی حدیث سنائے تو فوراً ہم یقین نہیں کریں گے کہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ایشو کہہ رہے ہیں کہ لو شافہ، مثلا امام مالک اگر کسی کو روبرو بخبر کوئی حدیث سنائے تو لعلم انه صادق فی، تو اس کو یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں سچے ہیں. جو شخص بھی راویوں کے حالات سے واقف ہے، جو شخص بھی علم حدیث سے واقف ہے، اس کو معلوم ہے کہ امام مالک کا کیا مقام ہے. تو جس کو امام مالک کا مقام معلوم ہے، اگر اس کو امام مالک کوئی روایت سنائیں گے تو وہ ذرا سا بھی شبہ نہیں کرے گا. فرماتے کہ ولا يتشکک من له ادنى ممارسة بالعلم واخبار الناس، کہ جس شخص کو ذرا سا بھی تعلق ہے علم حدیث سے اور لوگوں کے حالات سے، یعنی راویوں کے حالات سے، تو اگر اس کو امام مالک جو ہے کوئی حدیث سنائے روبرو تو وہ اس میں بالکل بھی شک نہیں کرے گا، بلکہ اس کو یقین ہو جائے گا کہ وہ اپنی بات میں سچے. امام مالک کو چھوڑ دیجیے، مثال کے طور پہ جیسے آج مفتی تقی عثمانی صاحب آپ کو کوئی بات سنائے، کوئی خبر سنائے، تو کیا ہم شک کریں گے کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں؟ البتہ یہ امکان رہے گا کہ ہو سکتا ہے ان سے جو ہے سمجھنے میں بات کو غلطی ہو گئی ہو یا ان سے کوئی بھول چوک ہو رہی ہو، تو وہ امکان جو وہ بھی کب ختم ہو جائے گا کہ فَإِذًا ضَافَ إِلَيْهِ أَيْضًا مَنْ هُوَ فِي تِلْكَ الدَّرَجَةِ، پھر ان کے ساتھ ساتھ بیان کرنے میں وہ شخص بھی شامل ہے جو انہی کے درجے کا ہے، تو ازداد قوتاً، تو پھر اس کی خبر کی قوت میں کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا. پھر وہ جو احتمال تھا وہ بھی وَبَعُودَ عَمَّا يُخْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الصَّوَابِ، اور جو اس کے اوپر بھول چوک کا اندیشہ تھا، صحب کا اندیشہ تھا، وہ احتمال بھی ختم ہو جائے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی روایت ہے جس کو نقل کرنے والے ائمہ ہو، ائمہ حفاظ ہو، اور وہ کسی حدیث کو مسلسل تسلسل کے ساتھ روایت کریں اور پھر ان کے ساتھ میں کوئی اور راوی بھی ان کا شریک ہو، تو پھر اس روایت کے بارے میں ذرا سا بھی جو ہے شبہ نہیں رہ جائے گا کہ وہ صحیح ہے، اس کے صحیح ہونے کا ہم کو یقین حاصل ہو جائے گا. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. آگے فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَا يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِصِدْقِ الْخَبَرِ مِنْهَا إِلَّا لِلْعَالِمِ بِالْحَدِيثِ الْمُتَوَحِّدِ فِيهِ الْعَارِفِ بِأَحْوَالِ الرُّوَاةِ الْمُطَّلِعِ عَلَى الْعِلَلِ. کہ جو ہم نے تینوں قسمیں ذکر کی ہیں محتمل قرائن کی، اور ہم نے یہ کہا کہ ان سے علم کا فائدہ یا یقین نظری کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہر ایک کو تو فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے. اور پھر آپ نے یہ بات کہی تو پھر آپ کے نزدیک متواتر میں اور محتمل قرائن میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اسی کا جواب دے رہے ہیں. فرمانے کہ متواتر سے تو علم کا فائدہ ہر ایک کو حاصل ہوتا ہے، عام اور خاص سب کو، لیکن ان محتمل قرائن سے جو علم کا فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو علم حدیث کے ماہر ہوتے ہیں، جو راویوں کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. اب اگر کسی اور کو فائدہ حاصل نہ ہو تو اس سے اس بات کی نفی نہیں ہو سکتی ہے کہ ماہر لوگوں کو بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. فرماتے کہ وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، یہ قسمیں جو ہم نے ذکر کی ہیں لا يحصل العلم بصدق الخبر منها،
ان میں خبر کے سچے ہونے کا جو علم ہے وہ حاصل نہیں ہوتا ہے الا للعالم بالحدیث، مگر حدیث کے عالم کو، المتبحر فی، جو اس کے اندر ماہر ہو، العارفی باحوال الروات، جو روات کے حالات سے واقف ہو، المطلع علی العلل، وہ جو علتوں سے واقف ہو، جسے معلوم ہو کہ روایتوں کے اندر کیا علتیں ہوتی ہیں، کیا خرابیاں ہوتی ہیں، ان سے واقف ہو، اس کو حاصل ہوگا۔ وَكَوْنُ غَيْرِهِ لَا يَحْصُلُ لَهُ الْعِلْمُ بِصِدْقِ ذَلِكَ لِقُصُورِهِ عَنِ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ لَا يَنْفِي حصول العلم للمتباحر المذکور۔ وَكَوْنُ غَيْرِهِ، اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں، لا يحصل له العلم، ان کو اگر علم حاصل نہ ہو بصدق ذالک، وَكَوْنُ غَيْرِهِ لَا يَحْصُلُ لَهُ الْعِلْمُ بِصِدْقِ ذَلِكَ، یعنی اور ان کے علاوہ جو لوگ ہیں، یعنی جو متباحر لوگ ہیں، ان کے علاوہ جو لوگ ہیں غیر متباحر، جو احادیث کے بارے میں زیادہ مہارت اور واقفیت نہیں رکھتے، تو ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو اس روایت کے سچے ہونے کا علم حاصل نہ ہو، لقصورہ عن الاوصاف المذکورہ، مذکورہ اوصاف سے ان کے محروم ہونے کی وجہ سے۔ تو اگر کسی اور کو جو ان مذکورہ اوصاف سے محروم ہو، اس کو اس روایت کے سچا ہونے کا علم حاصل نہ ہو، تو اس سے لا ينفی حصول العلم للمتباحر المذکور، تو پھر اس سے اس بات کی نفی نہیں ہو جاتی ہے کہ اس متباحر شخص کو بھی علم حاصل نہیں ہوگا، جس کا بھی ہم نے اوپر ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ اور دوسرے لوگوں کو اس روایت کے سچے ہونے کا علم حاصل نہ ہونا اس وجہ سے کہ وہ مذکورہ اوصاف سے محروم ہوتا ہے، لا ينفی حصول العلم للمتباحر المذکور، یہ نفی نہیں کر دیتا اس بات کی کہ ان سے متباحر مذکور کو علم حاصل ہوتا ہے، اس بات کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وہ محصل الانواع الثلاثہ التي ذکرناها، اب جو تین قسمیں ذکر کی محتب بالقرائن کی، ان کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے وہ تین قسمیں جو ہم نے ذکر کی ہیں، محصل ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ان الاول مختص بالصحیحین، کہ پہلی قسم جو ہے وہ صحیحین کے ساتھ خاص ہے، یعنی وہ روایت جو صحیحین میں آئی ہو، والثانی بما له طرق متعددہ، اور دوسری قسم ایسی حدیث کے ساتھ خاص ہے جس کی متعدد سندیں ہوں، جس کے کئی طرق ہوں، والثالث بما رواہ الائمہ، اور تیسری قسم اس حدیث کے ساتھ خاص ہے جس کو ائمہ حدیث نے روایت کیا ہو، یعنی جس کے راوی ائمہ اور حفاظ ہوں۔ تو یہ تین طرح کی حدیثیں ہوتی ہیں جو محتف بالقرائن ہوتی ہیں۔ اب آخر میں فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ایک ہی حدیث ہو اور اس ایک حدیث کے اندر یہ تینوں باتیں بیک وقت پائی جائیں۔ فرماتے ہیں کہ وَيُمْكِنُ اجتماع الثلاثہ فی حدیث واحد، اور ممکن ہے ایک ہی حدیث کے اندر تینوں قسموں کو پایا جانا۔ فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، اس وقت تو اس حدیث کے صدق کا یقین ہونا کوئی بعید نہیں ہے، یعنی پھر تو اگر ایسی بات پائی جائے کہ تینوں قسمیں ایک ہی حدیث میں پائی جا رہی ہیں، تب تو پھر اس کے یقینی اور قطعی ہونے میں کوئی بھی شک نہیں رہ جائے گا، بالکل پکی اور یقینی بات ہو جائے گی کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ تو ایک ہی حدیث کے اندر جو ہے تینوں قسمیں، تینوں اوصاف بیک وقت بھی پائے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی حدیث ایسی ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے، نیز اس کی کئی سندیں ہیں، یعنی مشہور ہے وہ، اور تیسری بات یہ کہ اس کے راوی جو ہیں وہ ائمہ اور حفاظ ہیں، تو ظاہر سی بات اگر ایسی بات پائی جائے گی تو پھر تو نور علی نور سونے پہ سہاگا۔ تو یہ ہے خلاصہ خبر محتف بالقرائن کا۔ تو یہ خلاصہ ہے خبر محتف بالقرائن کا، اور خبر محتف بالقرائن کے بارے میں یہ بات گزر چکی ہے کہ خبر محتف بالقرائن جو ہے صحیح روایت میں، جو عام صحیح روایت ہے ان میں کافی فائق ہے، اور اس کا درجہ جو ہے دیگر روایت کے مقابلے میں اونچا مانا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔